السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اقبال کیلانی کی کتاب حج اور عمرہ کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ بات حج پر کر لیتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی چند مخصوص اعمال کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، مقرر وقت پر بیت اللہ کی زیارت کرنا اور خاص شرائط کے ساتھ عبادت کرنا، یہ سب اس سے مراد ہے۔ حج کے جو ارکان ہیں یعنی ارکان اسلام، اس کا حج ایک رکن ہے۔ حج قولی، بدنی، مالی اور دیگر بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں قدیم عرب قوموں کے بارے میں۔ عرب قوموں کی دو شاخیں تھیں، یہ جو زیادہ مشہور ہیں ان کا ذکر کر رہی ہوں۔ نمبر 1 عرب عاربہ اور نمبر 2 عرب مستعربہ، جسے عدنانی عربی کہا جاتا ہے۔ یہ جو تھا عرب مستعربہ، اس کے جد امجد یعنی سب سے بڑے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم جو ہے وہ شرک کرتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے پیشوا تھے، اور قوم جو ہے وہ بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی اپنے بیٹے کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ ان حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی موقع پایا تو بت خانے کے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، اسے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے دربار میں طلب کیا، کیونکہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب معبودوں کے سردار سے پوچھ لو، یعنی جو بڑا بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑا ڈلا ہوا ہے اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ جو بت بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نفع نقصان کے زندگی موت کے مالک نہیں ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ نمرود نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ پھر اس نے 2 لوگ قید خانے سے منگوائے اور ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا اور کہا لو دیکھ لو، زندگی موت کا میں مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر دکھاؤ۔ یہ جو دلیل تھی، یہ سن کر کافر بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا، حیران رہ گیا،
اور اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کر سکتے ہو، یعنی اس کو مار کے بدلہ لو اپنے خداؤں کا، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لہٰذا بادشاہ کے اس حکم پر ساری جو قوم تھی وہ حرکت میں آ گئی۔ بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جو باپ اور اس کی ماں وہ بھی لکڑیاں لا لا کے اس میں الاؤ میں آگ بھڑکا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آئے تھے، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 69۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ باہر آ گئے۔ اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح وہ شام کو چھوڑ کر فلسطین کے سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب مصر پہنچے تو بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو اپنے دربار میں طلب فرما لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے، لہٰذا اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ فلسطین کو 80 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اس لیے دونوں اکٹھی نہ رہ سکیں اور آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر حجاز میں تشریف لے گئے، ان کو لے کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک جنگل بیابان میں ٹھہرا دیا۔ مکہ میں واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے حکم پر۔ یہ سن کر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئیں اور کہنے لگیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان، توکل۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصے کے لیے جدا ہو گئے، یعنی ان کو وہاں چھوڑ دیا، خود واپس چلے گئے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر انہوں نے دعا بھی مانگی اس وقت کہ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیار وادی میں، یعنی سنسان جگہ میں جہاں کوئی بھی آبادی نہیں ہے، اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صحرا میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو چھوڑ گئے تھے کھانے پینے کو، وہ تھا پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بھی
پیاس محسوس کی، بچہ بھی پیاس کی شدت سے جو تھا رو رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو گئیں اور قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگیں کہ شاید وہاں کوئی انسان نظر آ جائے جس سے پانی لے سکیں۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگیں۔ اس بے چینی اور پریشانی میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ وہ مروہ پر تھیں کہ ایک آواز سنی، پلٹ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ نکل آیا تھا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پر۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمزم کہا تو وہ ٹھہر گیا، ورنہ فوارے کی طرح نکلا ہوا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے چشمے کے گرد ایک منڈیر بنا لی اور اسے ایک حوض کی شکل دے دی۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اطمینان سے خود بھی زمزم پیتیں اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مومنہ بندی کے یہ 7 جو چکر تھے قبول فرما لیے اور ان کی اس کوشش کو، اس سعی کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کی سہولت بھی ہے تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں قیام کرنے کی اجازت مانگ لی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پر اپنا حق ملکیت تسلیم کرواتے ہوئے انہیں اجازت دی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بہت بڑا امتحان لیا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور انہیں خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس بڑھاپے میں ایک ہی تو بیٹا تھا ان کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو خواب سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم ہو گئے۔ کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دے رہے ہیں اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا لیا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پوری طاقت سے چھری گلے پر چلا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ قربانی کرنے کا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور قربان کرنے کا حکم دے کر زندہ کر دیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کہا، دنیا میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ جبرائیل علیہ السلام حجر اسود جنت سے لائے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا طواف کے ہر چکر میں جس کا استلام کیا جاتا ہے۔ باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ بیت اللہ کی تعبیر مکمل ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا،
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس بے آباد ویران جگہ سے باہر آبادیوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اور اسے یعنی اس اعلان کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ جس کی قسمت میں بیت اللہ کا حج لکھا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا۔ حج کے تلبیہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب ہے۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، بیت اللہ کے متولی رہے، ان کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے سردار جو تھے وہ بیت اللہ کے متولی بن گئے۔ بعد میں بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے یہ منصب چھین لیا، اور اسی زمانے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور یہ بگاڑ بڑھتے بڑھتے شرک کی انتہا کو پہنچ گیا۔ لات، منات، عزا اور حبل، ان سب بتوں کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بت بنا لیا گیا، اور ان سب بتوں کو بیت اللہ میں رکھ دیا گیا۔ بنو خزاعہ کے بعد بیت اللہ کا جو منصب ہے وہ قریش کے ہاتھ لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 21 سال بعد تک، یعنی 8 ہجری تک، بیت اللہ جو ہے وہ شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا رہا۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور فریضہ حج جو ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق ادا کیا گیا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ فرضیت الحج، حج کی فرضیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور اسے اسلام کا ایک رکن بنا دیا ہے۔ پہلی حدیث ہے، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی جس شخص میں طاقت ہو، استطاعت ہو، یعنی جو شخص بیت اللہ تک آنے جانے کا خرچ اور وہاں کی ضروریات کا خرچ، اور اس کے پیچھے جو اہل و عیال ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی خرچ جو ہے وہ موجود ہو، اس کا انتظام ہو، تو اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اگلی حدیث ہے، حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتی قالها 3
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال داروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور اپنے نبی سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت یعنی طاقت کے حساب سے اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، سوال جواب مت کیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو یہی پتہ چلتی ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی جو مسلمان طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، آگے آئے گی کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی برابر ہے۔ یعنی اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو اسے حج میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا اسے کل کیا عذر پیش آنے والا ہے نا۔ اور اسی طرح عورتوں پر بھی حج فرض ہے۔ عورتوں کے لیے تو حج اور عمرہ جو ہے وہ جہاد کی مانند ہوتے ہیں، بس اس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوالات کی کثرت نہیں کرنی چاہیے، اپنے بڑوں سے یا اپنے استادوں سے بہت زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، جو وہ بتا دیں اس پر عمل کر لیا، کیونکہ پھر دین مشکل بن جاتا ہے نا اگر آپ بار بار اس میں سوال کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ حکم دیتے کہ ٹھیک ہے ان کو اتنا شوق ہو رہا ہے تو صحیح ہے ہر سال حج کریں، اور ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا، انسان مشقت میں پڑ جاتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا جا رہے تھے، دیکھا 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا اس جھگڑے کی وجہ سے، تاکہ امت جو ہے وہ خود تلاش کرے طاق راتوں میں۔ ہمارا آج کا ٹاپک حج کی فرضیت بھی مکمل ہو گیا۔ حج کی فرضیت کے یہی معنی ہے کہ حج جو ہے وہ فرض ہے اور زندگی میں ایک بار۔ ہاں اگر کسی میں استطاعت ہے تو وہ جتنے مرضی چاہے حج کرے، وہ نفلی ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔